حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عامر کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کچھ بڑے ہوتے ہیں تو ایک دن خواب دیکھتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے زمزم کو کھودو۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا، چوتھے دن واضح طور پر زمزم کنواں کھودنے کا کہا گیا۔ آپ جاگے، لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ زمزم کو کھودا جائے اور اس کا پانی تلاش کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہاں پر ہے کنواں؟ کہا یہ تو مجھے پتا نہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر واقعی تمہارا خواب سچا ہے تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے وہ ہے کہاں پر۔ اب نہ ان کو پتا تھا نہ کسی اور کو پتا تھا۔ پھر سوئے تو خواب آتا ہے کہ اس کو کھودو، اس میں سے پانی نکلے گا، وہ پانی کبھی خشک نہیں ہوگا، حاجی اس سے سیراب ہوں گے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ فوراً سوال کیا وہ ہے کہاں؟ آواز آئی جہاں پر چیونٹیوں کا بل ہے اس کے قریب گوبر اور خون میں ایک کوا جس کا سینہ سفید رنگ کا ہے چونچ مار رہا ہے۔ اب بڑی زبردست نشانی بتا دی گئی۔ اگلے دن گئے اور جا کر حرم کے قریب تلاش کرنے لگے چیونٹیوں کی بل کہاں پر ہے اور کہاں یہ ساری علامتیں ہیں۔ چیونٹیوں کی بل نظر آ گئی، چیونٹیوں کا گھر نظر آ گیا، چیونٹیاں آ جا رہی، لیکن باقی کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ ابھی اسی پر غور کر رہے تھے کہ ایک گائے جس کو قریب لوگوں نے ذبح کیا تھا وہ ذبح ہوتے ہوتے وہاں سے بھاگ گئی، قصاب کے قبضے سے، ذبح کرنے والوں کے قبضے سے بھاگ گئی اور بھاگتے بھاگتے چیونٹیوں کے بل کے پاس آ کر گر گئی۔ جب وہ گری اس کو ذبح کرنے والے لوگ بھی وہاں پر پہنچ گئے اور آ کر وہیں پر اس کو کاٹنا شروع کر دیا، وہیں پر کھال اتاری، وہیں پر گوشت کیا اور وہیں پر سارا اس کا فضلہ پھینکا اور گوشت اٹھا کر جب چلے گئے تو وہاں پر خون اور گوبر بھی آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، ایک کوا جس کا سینہ سفید تھا اڑتا ہوا آیا اور وہاں پر خون اور گوبر میں چونچ مارنے لگ گیا۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ واپس گھر گئے، اگلے دن کدال ساتھ لیا، بیٹے حارث کو ساتھ لیا جس نسبت سے انہیں ابو الحارث کہا جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے کہا اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اب وہاں سے کھدائی شروع کر دی۔ لوگ آگئے مکہ والے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں پہ میں کنواں کھودوں گا۔ نہیں تمہیں یہاں پہ ہم کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ بھاری مقدس جگہ تم اس کی توہین کر رہے ہو۔ اب دیکھیے جہالت کتنی بری چیز ہے۔ مقدس جگہ کیوں تھی؟ دو بت تھے وہاں پر جن کو اصاف اور نائلہ کہا جاتا ہے۔ ان بتوں کی وجہ کیا تھی، پس منظر کیا تھا؟ کعبہ کے حج کے دنوں میں دو بدبختوں نے، مرد و عورت نے، حرم میں آ کر لوگوں سے تنہائی دیکھ کر منہ کالا کر لیا۔ عذاب الہی آیا اور ان کو وہیں پر بت بنا دیا گیا۔ جرہم کے لوگوں نے کہا انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، حرم میں آ کر زنا کیا، عذاب آیا، ان کو بت بنا دیا گیا، ان کے بتوں کو یہیں پر لگا دو تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں۔ وقت گزرتا گیا، جہالت آتی گئی اور وہ سوچ کے زاویے بدلنے لگ گئے۔ وہ بت جن کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے تھے، جہالت کی وجہ سے لوگ ان کی تکریم کرنے لگ گئے۔ لوگوں نے سمجھا یہ مقدس مورتیاں ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم یہاں پر آپ کو کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے یہ کھدائی کرنی ہی ہے، میں اس سے نہیں رکوں گا، تو لوگوں کو روک، میں اکیلا ہی کھدائی کرتا ہوں۔ حضرت حارث لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور آپ اکیلے ہی کھدائی کرتے رہے۔ لوگ بھی واپس چلے گئے کہ یہاں سے کیا کھدائی کرے گا، یہاں سے کیا نکلے گا، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ جب واقعی کنویں کے آثار نظر آنے لگ گئے اب ہر کوئی متوجہ ہو گیا ہے یہاں پر تو واقعی کنواں نکل رہا ہے۔ اب سب لوگ پھر آ گئے، مکہ والے کہنے لگے عبد المطلب یہ تیرے اکیلے کا کنواں نہیں ہے، ہم سب بھی اس میں حصے دار ہیں، ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ آپ نے کہا تم کہاں سے حصے دار بن گئے بھائی؟ نہ تو تم نے اس کو تلاش کیا ہے، نہ تم نے اس کی کھدائی کی ہے، نہ تم نے یہ محنت کی ہے، نہ ہی تمہیں حکم ہوا ہے۔ مجھے میرے رب نے خواب میں حکم فرمایا اور اس کے حکم سے میں اس کو کھود رہا ہوں، لہٰذا میں ہی اس کا اکیلا مالک ہوں، تم میں سے کوئی میرا شریک نہیں ہے اس میں۔ اب جھگڑا بن گیا۔ آپ نے کہا چلو ایسا کرو، کسی کو ہم مقرر کر لیتے ہیں، فیصلہ کرنے والا جج بنا لیتے ہیں، حکم بنا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے بھی قبول ہوگا۔ طے ہوا فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، فلاں جو شخص ہے یا خاتون ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب چل پڑے، یہ قریش کے لوگ بھی چل پڑے، جو آپ کے مخالفین تھے یہ بھی چل پڑے۔ اب سفر ہو رہا ہے، اس وقت بڑے بڑے وسیع بیابان تھے، بڑے صحرا تھے،
اور ریتلے صحرا تھے. صحرا میں سفر جاری ہے. راستے میں حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس سے پانی ختم ہو گیا. اب پانی کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا. اتنا تپتا ہوا صحرا، اتنی گرم زمین، سفر ویسے ہی بڑا مشکل تھا. پانی نہیں ہے. جو دوسرے مخالفین تھے قریش کے، ان کے پاس پانی نہیں تھا. انہوں نے کہا یار تھوڑا سا پانی. تو ان کا تم تو پیاسے مر رہے ہو، ہمیں بھی مرواؤ گے؟ ہم تو نہیں پانی دیں گے. اب یہ سوچ میں پڑ گئے پانی کے بغیر تو سفر نہیں ہو سکتا. مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی قبریں کھود کر قبروں میں لیٹ جاتے ہیں. جو مرتا جائے گا دوسرے ساتھی اس کے اوپر مٹی ڈالتے جائیں گے. پھر آخر میں جو رہ جائے گا چلو وہی بغیر تدفین کے ہوگا نا، باقی تو سارے دفن ہو جائیں گے. قبریں کھود لی، موت کا انتظار کرنے لگے. کچھ دیر لیٹے رہے. پھر جناب عبد المطلب کہنے لگے یار یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، ہم ایسے ہی بیٹھ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں. چلو اٹھو سفر کرتے ہیں، جہاں تک سفر ہوتا ہے سفر کرتے ہیں. جب موت آئے گی تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استقبال کریں گے. لوگوں نے کہا عبد المطلب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہاں سے چلتے ہیں. اب جب سبھی اٹھے، جناب عبد المطلب جیسے ہی اٹھے، آپ نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے تازے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. پانی نکلا تو سب ٹوٹ پڑے پانی پر. آپ نے جو مخالفین تھے ان کو کہا چلیں آپ بھی پی لیں، اگرچہ آپ نے ہمیں نہیں دیا. جب سب سیراب ہو گئے آگے سفر کے لیے جانے لگے تو مخالفین کہنے لگے عبد المطلب بس اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا فیصلہ یہیں پر ہو گیا. جس رب نے آپ کے اونٹ کے پاؤں سے چشمہ جاری کیا ہے وہ بتا رہا ہے جیسے یہ چشمہ تمہیں عبد المطلب سے ملا ہے ایسے زمزم کا چشمہ بھی عبد المطلب ہی کا ہے. ہم کبھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ آپ زمزم میں ہمیں شریک کریں یا ہم اس کے پارٹنر ہیں، وہ آپ ہی کا ہے اور ہم کبھی آپ سے اس کا دعویٰ نہیں کریں گے.